کچھ ایسے غیر معمولی حالات ہیں جس کو ہمارے میڈیا کے اور ہیلتھ رپورٹرز بھی کور کر رہے ہیں. وہ تقریباً پچھلے 1 سے 1.5 سال کے دوران پنجاب بھر کے تمام ٹیچنگ ہاسپٹل میں جو بنیادی ادویات ہیں، جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں، وہ نہیں مل رہی. ساتھ ساتھ سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، ایکس رے، ان کی فیسیں وصول کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بیڈ پہ 3 4 پیشنٹس ہیں. سرجیکل آلات کا یہ حال ہے کہ جو ہرنیا کے آپریشن ہیں ان کا ٹائم بھی نہیں دے رہے ڈاکٹر کہ میش اویلیبل نہیں ہے. آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک بنیادی ٹیسٹ ہے رینل فنکشن ٹیسٹ، جو اس کا ری ایجنٹ بھی سارے ٹیچنگ ہاسپٹل میں سے تقریباً 80% میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے لیب ٹیسٹ باہر سے کروانے پڑ رہے ہیں. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹر اس میڈیسن کی وجہ سے باہر سے میڈیسن لکھ کے دیتا ہے مریض کو جان بچانے کے لیے، یا کوئی ایسا انجیکشن باہر سے لکھ کے دیتا ہے، یا لیب ٹیسٹ جو کہ وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس کو فوری طور پہ ٹرانسفر یا ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ بیڈ کی یہ حالت ہے کہ آئے روز ہاسپٹل کے اندر لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں. تمام جو لواحقین ہیں ان کا پہلا جو ٹاکرا ہوتا ہے وہ ینگ ڈاکٹر سے ہوتا ہے، جو کہ وہ یہاں پہ ڈیوٹی پہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ میڈیسن نہیں ہے، لائنوں میں لگ کے آنا پڑتا ہے. صبح 8 بجے آپ میو، گنگا رام، جناح، جنرل، وہاں پہ پورے لاہور اور پنجاب کے ڈسٹرکٹ سے جو لوگ آتے ہیں صبح 8 بجے آتے ہیں، پرچی کی لائنوں سے کھڑے ہو کے جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو 12-1 بج چکا ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ اپنی میڈیسن لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ میڈیسن ندارت ہے. آپ سسٹم پہ اس طریقے سے پرچیاں نہیں بن پاتی، سسٹم جو ہے اس کا لنک ہو جاتا ہے، ادویات نہیں ملتی. اب سٹور جو فارماسسٹ ہیں وہ میڈیسن دیتے نہیں ہیں. تو یہ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارا غریب مریض، ہمیشہ سے وائی ڈی اے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ڈاکٹرز کے حقوق ہیں اور جو مریضوں کے حقوق ہیں ان پہ بات کی جائے گی. جو یہاں پہ اکٹھا ہونے کا بیسک مقصد ہے وہ یہ تھا کہ تمام پنجاب کا یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سیکریٹریٹ میں دھرنا دیا جائے گا، بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا جائے گا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو سیکریٹری صاحب ہیں ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے کچھ دن پہلے. تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ دھرنا اور یہ بھوک ہڑتالی کیمپ ہم 10 دن کے لیے ہم نے ڈیلے کیا ہے. آج ہمارا جنرل کونسل کا جو 2 ہفتے پہلے اجلاس ہوا تھا اس میں آج کی ڈیٹ دی گئی تھی. آپ کو پتہ بھی لگ چکا ہوگا مختلف میڈیا چینل سے کہ وہ جنرل کونسل کی میٹنگ گنگا رام میں ہوئی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دھرنا سیکریٹریٹ کے اندر دیا جائے گا اور تمام مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا. وہ دھرنا اس لیے مؤخر کیا جا رہا ہے کہ سیکریٹری صاحب کے والد صاحب ابھی فوت ہوئے ہیں، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے دکھ اور غم کی گھڑی میں ہم اس کے دروازے پہ بیٹھ کے بھوک ہڑتالی کیمپ اور دھرنا دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میجر ایشو اب چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی ابھی اکیڈیمک کریڈیکیشن اتنی نہیں ہے کہ وہ تمام ایگزام خود ہیلڈ کر سکیں. ایک ادارے جو گورنمنٹ کے ہی بنے ہوئے ادارے ہیں، اگر ان کا نام پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں ہے، تو ان کا امیج اس سیکریٹریٹ سے خراب ہو رہا ہے. آپ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ 5 سال کی مشکل جو ان کا ایگزامز ہوتے ہیں اس کے بعد 1 سال ہاؤس جاب کرتے ہیں. اس کے بعد ایف سی پی ایس پارٹ 1 ہوتا ہے، ایم ڈی کا ایک پارٹ 1 ہوتا ہے، ایم ایس کا پارٹ 1 ہوتا ہے. ان میں سے جو کلیئر کرتا ہے وہ اپنی متعین سمت میں چلا جاتا ہے. لیکن اب یہ ہو گیا حالات کہ ایک اور ٹیسٹ رکھ لیا گیا ہے جس کو پوسٹ انڈکشن ٹیسٹ کہا گیا ہے. آپ کا سی پی ایس پی پہ اعتبار نہیں ہے، آپ کا کنگ ایڈورڈ، فاطمہ جناح، فیصل آباد، پنڈی یونیورسٹی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. جو اب آپ یو ایچ ایس کو سامنے لا کے ایک اور ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں، اور اس سے بھی مبینہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ڈاکٹروں کا پیسہ ہے وہ کسی طریقے سے نکالنے کے لیے 25,000 روپے اس ٹیسٹ کی فیس لگائی جا رہی ہے، اور وہ ٹیسٹ ایک اضافی ٹیسٹ ہے. تو ہم پنجاب بھر کے ڈاکٹرز کا مینڈیٹ رکھتے ہوئے اس ٹیسٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ یو ایچ ایس کا یہ جو ٹیسٹ ہے پوسٹ انڈکشن ٹیسٹ، اگر آپ نے لینا ہے تو پھر یہ ایک ہی ٹیسٹ لیں، پھر ایف سی پی ایس پارٹ 1 بھی ختم کریں، ایم ڈی ایم ایس کا پارٹ 1 ختم کریں. آپ کوئی سسٹم تو لائیں. یہاں پہ جو بھی آتا ہے اتنی پالیسیاں چینج ہوتی ہیں. ایک سیکٹری ہیلتھ علی جان صاحب تھے، ان کی اپنی پالیسیاں تھیں، نئے سیکٹری آئے ان کی اپنی پالیسیاں ہیں. جو آپ نے ایک نیشنل ایگزام سسٹم بنایا ہوا ہے، اب پنجاب میں کیا سسٹم اور چلے گا، سندھ میں اور چلے گا، کے پی کے بلوچستان میں اور چلے گا، کشمیر میں اور چلے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی پالیسیاں اتنی جلدی چینج ہو رہی ہیں، سی آئی پی کی پالیسیاں اتنی جلدی آپ چینج کر رہے ہیں جتنی جلدی پنجاب کے عوام اپنی دھوتی چینج نہیں کرتے. شیم 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 شیم
آپ کو سسٹم کو سمجھنا پڑے گا. آپ کے پاس وائس چانسلر موجود ہیں, پرنسپل موجود ہیں, ایک پورا ڈھانچہ موجود ہے. آپ ڈاکٹروں پہ وہ سسٹم لاگو نہ کریں جس سے وہ متنفر ہو. اوپر سے آپ نے ایک سسٹم نیا شروع کر دیا ہے کہ آپ باہر سے ڈاکٹر ایک ہفتے کے لیے منگائیں گے. تو یہاں کے 1400 ڈاکٹر وہ امریکہ کا ایگزام کلیئر کر کے چلے گئے ہیں, آپ نے اس پہ بھی فخر کا اظہار کر دیا. اب جو آ رہے ہیں وہ آپ باہر سے منگوا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں دنیا بھر میں نمبر 1 ہے. کوئی ڈاکٹر چاہے وہ امریکہ انگلینڈ میں پریکٹس کر رہا ہے وہ ان کی ٹیکنیکل اور ان کے اکیڈیمک کے برابر میں سمجھتا ہوں 10% بھی نہیں ہے. جتنا پنجاب اور پاکستان میں ایکسپوجر ہے کسی ڈاکٹر کا نہیں ہے. تو آپ یہ جو باہر سے لا رہے ہیں. پھر تیسرا سسٹم آپ نے لوکم کا سسٹم کر دیا ہے. آپ ایڈ ہاک ختم کری جا رہے ہیں. پرائمری سیکنڈری کے ایڈ ہاک ختم ہوئے, اب یہاں اسپیشلائز میں بھی ایڈ ہاک پہ تقریباً 1.5 سال سے بین لگا ہوا ہے. تو سیکرٹری صاحب سے اپیل ہے کہ آپ کم از کم جو ایڈ ہاک ہے اس کا تو آغاز کریں. آپ کو پتا ہے کہ ریگولر پی پی ایس سی تقریباً 2 سال سے بند ہے. جو ہمارے ڈاکٹرز پی پی ایس سی سے سلیکٹ ہوئے, کنسلٹنٹ کی سیٹوں پہ سلیکٹ ہوئے, ایم اوز کی سیٹوں پہ سلیکٹ ہوئے, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج 1 سال ہو گیا ان کی جوائننگ ہی نہیں ہوئی. یہاں پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ آپ ریگولر امپلائیز کا ایگزام پاس کر کے پی پی ایس سی سے آ رہے ہیں, آپ کی جوائننگ ہی نہیں لی جا رہی. نہ کنسلٹنٹ کی ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ کو ہائر کیا گیا, نہ ایم اوز کو ہائر کیا گیا, اور جو اب ایڈ ہاک ہے اس کے گلے پہ بھی چھری پھیر دی گئی. اب لوکم کا ایک سسٹم پرائمری سیکنڈری اور اسپیشلائز دونوں میں لایا جا رہا ہے جس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے یہاں سیکریٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کے, آج ہم سارے مطالبات پرامن اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے ہم اس خیر سگالی کے جذبے کے تحت بھی کھڑے ہیں, لیکن یہ مطالبات سیکریٹری صاحب آج لکھ لیں, آپ بھی لکھ لیں, پرائمری سیکنڈری والے بھی لکھ لیں. اب جب ہم دوبارہ ان مطالبات کے ساتھ آئیں گے ہمارے احتجاج کی شدت اور نوعیت علیحدہ ہوگی. پھر یہ میڈیا کے تمام لوگ گواہ رہیے گا کہ پھر وائی ڈی اے پنجاب کے ساتھ, پنجاب کے ڈاکٹرز کے ساتھ جو ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے, آپ سب نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کیونکہ ڈاکٹرز آپ نے دیکھا ہے, آپ کے ہی پروگرام ہے, سیٹیں کم ہو گئی ہیں, لوگ ڈاکٹر ہی نہیں بننا چاہتے. ماں باپ جو لوگوں کو ڈاکٹر بناتے تھے, اب جہاں پہ پہلے 60,000 لوگ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام دیتے تھے, 42,000 کی رجسٹریشن ہوئی ہے. آبادی کے تناسب سے وہ 95,000 ہونے چاہیے تھے, لیکن 42,000 دے رہے ہیں. اس کے پیچھے آپ کی یہ غلط پالیسیاں ہیں جو آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں. آپ کو چاہیے سٹیک ہولڈرز کی میٹنگ رکھیں, ان کو اپنے ساتھ شامل کریں, وہ آپ کا دست و بازو بنے تاکہ آپ اس سسٹم کو آسانی سے چلا سکیں. پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ سٹیک ہولڈرز ہی اس چیز کے کسٹوڈین ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ لاوا الٹا ہی چل رہا ہے.